فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون۔ میرے بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے اس ایک بھول کا ذکر کر رہا ہوں جو بہت بڑی بھول ہے، اور جس کی وجہ سے اہل کتاب امتیں اللہ کا اقرار بھی کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی بھی اپنے کو بتاتی ہے، لیکن دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی وہ اپنے ایمان کو برباد کر کے اپنے لیے آگ کا سامان کرنے لگتی ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فرمایا کہ آج یہ امت مسلمہ ہے، آج اللہ نے اس پر رحمت کرنے کے بعد اس کا راستہ صاف کر دیا ہے، لیکن زمانہ گزرے گا، ایک دن وہ بھی آنے والا ہے کہ یہ مسلمان اہل کتاب کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اگر ایک بالش وہ کسی طرف گئے ہیں تو یہ بھی ایک بالش اس طرف جائیں گے، اگر ایک ہاتھ وہ کسی گمراہی اور خرابی کی طرف لپکے ہیں تو یہ بھی پیچھے نہ رہیں گے، اگر ان میں سے کوئی یہ گوہ جو ایک جانور ہے بل بناتا ہے اس میں داخل ہوا ہے تو یہ جو آخری امت ہے اپنے کو مومن کہنے والی، اس کے بھی ایسے آدمی ہوں گے کہ وہ بھی ان کی پیروی میں گوہ کے بل میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے، یہاں تک کہ اگر پچھلی جو امتیں گزری ہیں، جو کتاب والی امتیں تھیں، وہ برباد ہوئی ہیں، اور ان کے کسی شخص نے اپنے ماں کے ساتھ اعلانیہ کوئی بری بات کی ہے تو یہ اس امت کے اندر بھی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے کہ یہی نقشہ وہ بھی پیش کریں گے۔ صحابہ اکرام نے دریافت کیا کہ آپ کی مراد کن لوگوں سے ہے؟ یہود و نصارہ سے؟ نبی صاحب نے فرمایا ہاں، جیسے وہ کتاب کے ماننے والے تھے، لیکن آہستہ آہستہ جب ان میں ایمان کی خرابی آئی ہے، جب دنیا کے عاشق بنے ہیں تو انہوں نے بھی اللہ کی کتاب کے خلاف دنیا کی بات مانی ہے، اور دنیا کے لیے انہوں نے کفر و شرک اور نافرمانی کو اختیار کیا ہے۔ تو اللہ نے جو آپ کو بتلایا تھا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے آ گیا، اور ان گمراہیوں میں ایک بہت بڑی گمراہی یہ ہے اللہ کے بندوں کو مالک کا قائم مقام بنا لیا جائے اور مثالیں پیش کی جانے لگیں بادشاہ اور وزیر کی، اور یہ کہا جانے لگے کہ اللہ کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اس کے پاس پہنچنا آسان نہیں ہے، جیسے کہ بادشاہ کے پاس جب تک کوئی درباری ساتھ نہ دے یا کسی بڑے درباری کے ذریعے سے وزیر اعظم تک نہ پہنچے اور وہ بادشاہ کو ہماری سفارش کے ساتھ اطلاع نہ دے، اس وقت تک یہ کام ہمارا اور تمہارا نہیں چل سکتا، کامیابی ممکن نہیں ہے۔
تو ایک اس وسیلے کا غلط استعمال تو پہلے بھی تھا ہمیشہ مشرک قوموں نے، چاہے وہ پہلے اہل کتاب قومیں ہوں، شیطان نے ان کو یہی سمجھایا اور یہی بادشاہ کی مثال دی کہ بادشاہ کے پاس منہ اٹھائے ہوئے داخل ہو جاؤ تو اس کے یہاں حفاظتی پہرا ہوتا ہے، اپنے درباریوں کے جھرمٹ میں ہوتا ہے، اور اپنی طاقت کے ضامن میں وہ اس وقت تک کسی کی بات نہیں سنتا جب تک کہ کوئی اس کا اپنا محبوب ہے سفارش نہ کرے۔ تو تمہاری اگر کوئی حاجت ہے آسمان والے سے تو کوئی ایسا ڈھونڈو کہ جو ایک درباری یا وزیر کی طرح سے اس آسمان والے تک تمہاری بات پہنچا دے۔ اور تب شیطان نے بتایا کہ یہ ہیں بزرگ، یہ محبوب سبحانی ہیں، اور ان کے ذریعے سے یہ بات ہو سکتی ہے کہ پہلے ان کو خوش کرو، ان کی نظر و نیاز ہے، ان کی پکار ہے، ان کا دن مناؤ، ان کو ہر بات کی خبر ہو جاتی ہے، یہ خوش ہوں گے۔ پھر ان سے درخواست کرو، اپنے دل کی خواہش ان کے سامنے رکھو، یہ آگے پہنچا کر تمہاری تمنا اور آرزو پوری کروا دیں گے، اور ضرورت پڑ جائے تو مچل کر اپنی محبت کا واسطہ دے کر زور ڈالنے کے بعد تمہاری بات منوا دیں۔ تو پروردگار عالم نے پورے قرآن کے اندر اس بات کو رد کر دیا کہ دیکھو بادشاہ اور وزیر کی بات اور ہے، بادشاہ عالم الغیب نہیں ہے، ہر چیز کو نہیں جانتا، اور وزیر کے پاس بادشاہ کا قاعدہ بادشاہت کا یہ ہوا کرتا ہے کہ وزیر کے پاس ساری خبریں آ کر جمع ہوں، اور جب بادشاہ اس کو بلائے کسی بات میں پوچھنے کے لیے تو وزیر اپنی خبروں کو جو اس کے پاس موجود ہے اس کی سلطنت کی وہ بتائے، یا بادشاہ کو مشورہ دے کہ حضور آج حالات یہ ہیں، بغاوت ہو سکتی ہے، یہ انتظامات مناسب ہیں، مجھے خبر لگی ہے کہ وہ سردار ہے، وہ بغاوت کرنے والا ہے، وہ آپ کی جان کا دشمن ہو گیا ہے، وہ دشمن سے مل گیا ہے۔ تو یہ شیطان کان میں پھونکتا اور پھر دنیا کی جو مشرک قومیں ہیں وہ اس کی بات مان لیتی ہیں کہ کیا بات صاف بات کہی ہے، کتنی سچی بات ہے۔ تو جو نبی بھی آیا ہے قرآن یہ بیان فرماتا ہے کہ شرک کی اس راہ اور اس راستے کو اس نے بند کرنے کے لیے اپنی قوم میں جب توحید کی دعوت دی ہے اور شرک کا یہ راستہ اسے معلوم ہے تو اس نے یہی آ کر کہا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری قوم تم کسی اللہ کے مالک کے پیدا کیے پیدا ہوئے ہو، اس کی زندگی دی ہوئی ہے، اس کو بسر کر رہے ہو، اس نے تمہیں کھلایا ہے، تمہاری زندگی گزر رہی ہے، پھر تمہیں موت آئے گی، موت کے بعد اس کے پاس پہنچ کر وہ دن بھی آئے گا کہ وہ فیصلہ کرے گا کسی بندگی کے اوپر یا نافرمانی کے اوپر۔ یہ بات کہنے کے بعد پھر اس چیز کو بتایا کہ قوم کے لوگوں وہ تمہارا مالک ہے۔ یہ بات کہنے کے بعد پھر اس چیز کو بتایا کہ قوم کے لوگوں وہ تمہارا مالک ہے، وہ تمہاری ہر چیز سے واقف ہے، اس کے اندر یہ کمی نہیں ہے کوئی اس کو بتائے تب اسے خبر ہو۔
تم نے بہت سے بنا لیے ہیں، اس کے ایجنٹ بنا لیے ہیں، اس کے گماشتے ہیں، اور تم نے ان کو پوجنا اور پکارنا شروع کیا ہے کہ اپنی بات ان کے ذریعے سے پہنچاؤ۔ تو میری قوم سن لو، جہاں وہ تمہارا اکیلا مالک ہے وہاں قریب مجیب ہے، وہ بے خبر نہیں ہے کہ کوئی اسے بتائے، وہ تم سے قریب، تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے، اور اسے تمہاری تمناؤں اور آرزوؤں کی بھی خبر ہے، تمہاری دعاؤں کو وہ سنتا ہے اور مجیب ہے، پھر فیصلہ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے قوم کے لوگوں، اپنے مالک کے ساتھ ظلم کر کے اس کو کمزور، کم علم، اور اپنی طرف سے جن کو تم نے وسیلہ بنا لیا ہے اپنی دعاؤں اور اپنی بات کے پہنچانے کا، ان کو زیادہ طاقتور، زیادہ علم اور زیادہ زورآور مان کر صرف اللہ کے ساتھ شریک نہیں بلکہ اللہ کی توہین کر رہے ہو، اس سے بات۔ یہی بات قرآن میں جگہ جگہ آئی ہے کہ معاملہ یہی ہے، ہم ان کی جو پوجا کر رہے ہیں، ان کو ہم اپنا وسیلہ بنا رہے ہیں، تو یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہم ان کو آسمان والے کے برابر تو نہیں مانتے لیکن اپنا سفارشی مانتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ یہ ہم کو، ہماری بات کو اس آسمان والے کے قریب کر سکتے ہیں، ہماری وہاں سنی نہیں جاتی اور ان کی ٹالی نہیں جاتی۔ تو مالک نے قرآن میں اس امت کو جو اسی راہ پر جانے والی تھی اس کو پہلے سے ہوشیار کر دیا کہ دیکھو اپنی ایمان کی خیر، اپنے ایمان کی خیر مناؤ، اور یہ مثال دینے والا جو شیطان اور اس کے چیلے ہیں ان کے بہکائے میں نہ ہو، اور تم بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا کر ایسی مثالیں اللہ کے لیے پیش نہ کرو۔ فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تو دنیا والوں، اللہ کے پاس بات پہنچانے کے لیے تم نے سفارشی مقرر کیے ہیں، اور جب کوئی تمہیں ٹوک دے تو کہتے ہو کہ دیکھو بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیر اور درباری کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس بڑے بادشاہ کے پاس کیا براہ راست پہنچ جاؤ گے؟ مالک نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ بادشاہ اور وزیر کی مثال اپنے مالک کے ساتھ بیان کر کے اس کی توہین نہ کریں، اس کا نقص اور اس کی کمزوری نہ نکالیں، وہ پاک ہے کمزوریوں سے۔ اور اس فرق کو سمجھ لیں کہ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا علم ہے، اور انسانوں تم کو خبر نہیں ہوتی، تم علم والے نہیں ہو، اس لیے بادشاہ مجبور ہے کہ اپنے وزیر کا سہارا پکڑے، اور وزیر محتاج ہے اس بات کا کہ جو اس کے گماشتے اور جو بادشاہ کے مقرر کیے ہوئے کارندے اس کی مملکت میں، حکومت میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کا سہارا لے اور ان کے ذریعے سے معلومات حاصل کرے۔ تو مالک نے بتایا کہ دیکھو اللہ کے ساتھ یہ معاملہ اور یہ مثالیں بیان نہ کرو، یہ تو اس کے لیے ہے، بادشاہ تو یقینی محتاج ہے، کیونکہ وزیر کے پاس معلومات جمع ہوتی ہے بادشاہ کے لیے، اور بادشاہ کو ہر بات کی خبر نہیں ہوتی، اس کو پوچھنا پڑتا ہے یا وزیر اس کو بتاتا ہے۔ تو اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے انسان تو اس طرح سے بے علم ہے، اللہ کو ہر بات کا علم ہے۔ تو آخر اب اس کے ساتھ جو اس کے بندے ہیں جن کو علم نہیں ہے، تم کہتے ہو وہ خبر کرے تب معلوم ہوگا اللہ کو، اور اللہ کو ایسے خبر نہیں ہوتی، تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ کئی مالک نے اس انداز سے بیان کیا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ کسی بادشاہ اور وزیر کی مثال کو سامنے رکھ کر یہ بھٹکے ہوئے لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک کر کے اپنے لیے جہنم کا انتظام کرتے ہیں، ان کا عالم یہ ہے پوجا شروع کر دیتے ہیں ان کی
جن کو انہوں نے اللہ کا ایجنٹ اور اپنا سفارشی مقرر کر لیا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، فرمایا پھر جب معلوم ہوا کہ ان سے سب کام بنتا ہے تو اللہ کی اب کیا پرواہ، اب ان کی پوجا شروع ہو جاتی۔ فرمایا پھر ان کی پوجا یعبدون من دون اللہ، پھر یہ انسان شیطان کے بہکاوے پر اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کی پوجا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ اللہ کے بندوں کی پوجا سے فائدہ کیا، ما لا یضرہم ولا ینفعہم، کہ یہ اگر بگڑ بھی جائے، ناراض بھی ہو جائے، نہ پوجا جائے تو یہ کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور اگر اس کی پوجا میں دن رات لگ جایا جائے، جھنڈے اٹھائے جائیں، اس کے دن منائے جائیں، اس کا عرس ہو، اس کے نعرے لگے، تو فرمایا کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ یہ مرا ہوا اللہ کا بندہ خود محتاج تھا اپنی زندگی میں، اور اب کیسے مالک بن گیا۔ اب اگر کوئی ان سے ٹوک کر کہے کہ بھائی یہ بزرگ صحیح، نبی صحیح، ولی صحیح، لیکن یہ اللہ کے بندے تھے، اپنی زندگی میں کتنی مصیبتیں آئیں، اللہ نے ڈالی، اللہ نے ہٹائی، یہ نہ دور کر پائے۔ اپنے دوستوں، اپنے عزیزوں کا دیکھ رہے تھے، سخت وقت آیا، اللہ سے انہوں نے دعا کی اور پروردگار نے ہٹانا چاہا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ بندے کو اگر کوئی ان کو ٹوک دے کہ آخر ایسوں کی پوجا کرنا جو ان کے پاس نفع اور نقصان نہیں ہے، خود محتاج تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، جھکے رہتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے، نمازوں میں اللہ کو براہ راست، کسی کو انہوں نے وسیلہ بنا کر اس معنوں میں کہ ہماری بات پہنچاؤ، کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہہ کے اللہ تو بڑا ہے سمجھتے ہوئے مالک کو سن رہا ہے، تعریف کی الحمدللہ رب العالمین، تو اس پورے یقین کے ساتھ جو ہم کہہ رہے ہیں ہمارے مالک کو اس کی خبر ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا انہوں نے کہ مالک تیری بندگی ہے اور تجھے مدد چاہتے ہیں، تو کبھی اس کے اندر کبھی خیال نہیں ہوا کہ کوئی اور براہ راست اپنے مالک سے کہہ رہے۔ رکوع سے اٹھنے لگے، سمع اللہ لمن حمدہ، یقین کے ساتھ کہہ دیا کہ جو ہم نے کہا ہے، جو تعریف کی ہے مالک کی، وہ سننے والا ہے، ساری چیزیں ہیں۔ کوئی ان کو ٹوک دے کہ بھائی ہمیشہ ہر موقع پر تم ایمان کا اقرار بھی کرتے ہو، اور اس کے بعد جب دعا کا معاملہ آئے تو اس کے بعد کوئی ٹھکانہ، کوئی ذریعہ، کوئی وسیلہ پکڑتے ہو، اور جب اپنی بندگی کرتے ہو تو اس کے بعد کبھی خیال نہیں آتا کہ دیکھو وہ اپنی بات جو کہتے ہو اسی یقین کے ساتھ کہ کسی کی ضرورت نہیں ہے، براہ راست اور سیدھے اللہ کو خبر ہوتی ہے، تبھی تو تم سب کچھ کرتے۔ تو فرمایا اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، بس یہی کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات تو صحیح ہے، لیکن جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ جہاں سہارا پکڑنا پڑتا ہے، افسر کے پاس جانا ہو تو اس کے ماتحت کا ہاتھ اگر پکڑیں گے تب کچھ کام بنے گا، ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہے، ہم سمجھتے ہیں ان کے پاس نہ صحیح کچھ نفع و نقصان نہ ہوا، لیکن ان کا اثر تو ہے، محبوب تو ہیں، پیارے اور لاڈلے تو ہیں، بس یہ سفارش کریں گے اس لیے ہم ان کو خوش کر رہے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان کے پھیرے لگاتے ہیں، ان کے دن مناتے ہیں، ان کی نظر نیاز ہے، ان کی پکارے کرتے ہیں۔ تو مالک فرماتا ہے ان کو بھی سمجھا دیجیے، ان کے سامنے جو اللہ کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ ظلم نہیں ہے، یہ اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو برباد کر کے اپنے کو آگ کا ایندھن بنانے والے ہیں۔ ان سے کہیے اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانہ وتعالی عما یشرکون، کہ ان کو اپنا سفارشی بنانے والوں ذرا خود سوچو کہ کس بات تمہارے پاس کیا ثبوت ہے، تم نے زمین اور آسمان بنانے کے بعد ان میں سفارشی مقرر کیے ہیں، یا زمین اور آسمان کا بنانے والا اللہ،
اور سچی بات ہے کہ وہ ہے، وہ تو کہتا ہے کہ میں نے زمین بنائی، میں نے آسمان بنایا، اور میں نے کوئی ایسا وسیلہ اور گماشتہ نہیں بنایا یا جن نہیں بنایا کہ وہ مجھے باخبر کرے اور میں بے خبر ہوں۔ اتنبئون اللہ، کیا تم مالک کو خبر دیتے ہو بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، اس بات کی کہ آسمان اور زمین اس نے بنائے، اس کو خبر نہیں ہے کہ کوئی ایسا ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے تمہارے اس شرک سے، تم نے جو اس کے ساتھ یہ کمزوری اور یہ نقص اور برائی نکالی ہے کہ وہ براہ راست اس کو معلوم نہیں ہے جب تک کوئی اس کا پیارا اسے خبر نہ دے، اور وہ غصہ ور ہے، وہ رحم نہیں کرتا جب تک کہ اس کے دربار، اس کے محبوب دربار کا کوئی محبوب بندہ اس سے سفارش نہ کرے۔ تم نے مالک کو یہ سمجھ لیا ہے کہ درباریوں کی طرح سے جسے بادشاہ بیٹھتا ہے کوئی اس کے پاس نہیں پہنچ سکتا، اور مالک کے پاس تم نہیں پہنچ سکتے، تمہاری دعا وہ نہیں سنے گا جب تک اس درباری کے ذریعے سے نہ جائے۔ تو مالک نے اس طرح سے اس بات کو صاف کیا۔ پھر ایک وسیلے کا دوسرا معاملہ تھا، یہ تو پہنچانے کا معاملہ تھا، اور پھر دوسری بات یہ کہ اللہ سے مانگے براہ راست تو ہو سکتا ہے دے یا نہ دے، اب اس پر کچھ زور ڈالنا چاہیے، اور زور ہمیشہ ہوتا ہے پیارے اور محبوب کا۔ کسی سے کچھ مانگو، ہو سکتا ہے کہ اس وقت انکار کر دے، لیکن اگر پہلے سے انتظام کر لیا ہے تم نے اور اس کے کسی دوست اور محبوب کو لے جاؤ، تب یہ امید زیادہ ہے، اور جاتے ہوئے پہلے سوال کرنے کی بجائے بلکہ پیش کر دو یہ آپ کا دوست اور محبوب ہے، یہ میری سفارش کرنے آیا، میں ان کو پیش کرتا ہوں، مجھے تو آپ نہیں جانتے، میرے تو اتنا آپ سے تعلق نہیں ہے، لیکن یہ ہے۔ تو یہ دوسرا شرک کا طریقہ اور وسیلے بنانے کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ کو اس کی ذات اور صفات کی اس کی بارگاہ میں دعا کے ساتھ پیشکش کی بجائے اللہ کے کسی محبوب، کسی پیغمبر کی، کسی اس کے ولی کی ذات پیش کی جاتی کے صدقے میں تم میری بات پوری کر دے۔ اللہ نے اس بات کو صاف کیا اور کہا کہ دیکھو ظالموں، میری ذات سے زیادہ مجھے کون محبوب ہوگا؟ اب میری ذات کی، میری صفات کے کتنے نام ہیں؟ للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا۔ تو اس ظلم سے کہ میں اپنی ذات سے زیادہ کسی کو محبوب رکھتا ہوں، اس کا اثر مجھ پر زیادہ پڑے گا۔ تو یہ تم میرے ساتھ میری توہین کرتے ہو اور کوئی مجھ سے بڑا لاتے ہو جو مجھ پر اثر انداز ہو۔ اس لیے دیکھو، ان کفار اور مشرکین کی اس بات سے بچو اور شیطان کے فریب میں نہ آؤ۔ تم کو کوئی چیز مانگنا ہے تو اس کے بعد اللہ کے نام ہیں، اس کی ذات کے بھی نام ہیں، بہترین، خوبصورت، حسین و جمیل، اس کے صفات کے بھی نام ہیں، وہ بااختیار ہے، اس کے بھی نام ہیں ہر قسم کے۔ تمہاری ضرورت بھی بے حساب اور بے انتہا ہے، اسی لحاظ سے اس کی رحمت کو متوجہ کرو۔ اگر اس کی ضرورت ہے تو یا رزاق کہہ کے آواز، رحم کی ضرورت ہے یا ارحم الراحمین کہو، اگر اسے داتا بنا کر کچھ چاہتے ہو تو یا وہاب یا منان یا دیان، اللہ کے نام۔ باقی الحاد نہ کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی اتنا بااثر مان کر اس کو پیش کرو، بجائے اس کے کہ اللہ اپنی ذات کے صدقے میں، اپنی رحمت کے صدقے میں، اپنی رزاقی کے صدقے میں، تم کہیں لوگوں کہ اپنے نبی کے صدقے میں، اپنے ولی کے صدقے میں۔ تو اللہ تو بتائے کہ مجھ سے مانگو، میرے بہترین نام ہیں، ان کے ذریعے سے تم کہو کہ نہیں تیرے بہترین نام سے کیا ہوتا ہے، تیرا یہ محبوب ہے، اس کا اثر زیادہ ہے۔ تو مالک نے فرمایا تم مریدو، یہ الحاد ہے اور میری بدترین توہین اور یہ شدید ترین شرک ہے۔
اس طرح سے پروردگار نے یہ بتایا کہ دیکھو اللہ سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے، وسیلے کے معنی کہ تم نے نکالا ہے کہ یہ ذریعہ بادشاہ اور وزیر والا یا کسی محبوب کے ذریعے سے اثر ڈالنے کے بعد مجبور کر دو، یہ ظلم ہے اللہ کے ساتھ اور یہ شرک ہے۔ باقی طریقہ جو وسیلہ جس معنوں میں ہے، اس کے عربی کے معنی ہیں قربت، نزدیکی اللہ کی رحمت سے۔ تو پروردگار عالم نے جو میں نے شروع میں آیت جس کو آج دنیا والے وسیلے کی آیت بنا کر شرک اس سے ثابت کرتے ہیں کہ دیکھو اس سے معنی یہ ہے کسی کی ذات کا وسیلہ، کسی محبوب کو پکڑو، کسی کے ذریعے سے اللہ تک بات پہنچاؤ۔ اور حالانکہ دیکھیں قرآن کیا صاف فرماتا ہے، سورہ مائدہ کی یہ 35ویں آیت ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اس کو کیسے انہوں نے معنی الٹ دیے ہیں۔ مالک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، سب سے پہلی بات کہ ایک تو پہلی چیز تمہارے اندر ہے تم ایماندار، سچے ایماندار ہو، اور دوسری بات واتقوا اللہ، تو ایمان کا تقاضا ہے کہ جو تمہارا عمل جو قدم اٹھے وہ اللہ سے خوف کے ساتھ اللہ کی فرما برداری میں اٹھے، اللہ کی نافرمانی میں نہ اٹھے۔ اور یہ طریقہ ہے وابتغوا الیہ وسیلہ، اور تلاش کرو اس کی طرف، وسیلے کے معنی وسیلہ یعنی قربت، اس کی رحمت کے قریب پہنچنے کی کوشش کرو۔ دو چیزیں یہ بتائیں، ایمان اور تقوی، اور فرمایا اس کے بعد وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اس کے بعد صرف اپنی ذات تک نہیں کہ ایمان لے آئے، تقوی اختیار کیا، اللہ کی رحمت کے قریب تم نے ابھی تک نہیں پہنچ سکتے، باریابی تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ایک قدم اور آگے نہ بڑھاؤ، اور وہ یہ ہے کہ جہاد کرو فی سبیلہ۔ اور جہاد کے معنی یہ ہیں، یہ جو عربی کا قاعدہ ہے، ایک تو ہے جہادہ، کسی نے کوشش کی، اور ایک ہے جاہدہ جس سے جہاد نکلا ہے، یہ ایسی کوشش کرنا کہ جس کے مخالف بھی کوشش ہو رہی ہے۔ تو فرمایا ایمان اور تقوی کے بعد جو شیطان پھیلا ہوا ہے تمہارا اپنا نفس ہے، یہ دین کا کاروبار کرنے والا ہے، جس نے شیطان کی پیٹھ ٹھوکی ہے، شیطان کا چیلا بن کر دنیا کمانے کے لیے اللہ کے خلاف اس نے پورے معاشرے کے اندر بربادی پھیلا دی ہے۔ اور وہ تمہارا اپنا معاشرہ ہے کہ جو اللہ کی بجائے شیطان کا پوجا کرنے والا ہے، اور وہ اللہ کے راستے سے ہٹ کر اللہ کے بندوں کو اس کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ تو فرمایا ایمان اور تقوی کی بعد پھر وہی ہے جہاد فی سبیل اللہ، جس میں تبلیغ دین بھی ہے اور اللہ کی راہ میں ہجرت بھی ہے، اللہ کی راہ میں قتال اور جنگ بھی ہے، یہاں تک کہ اللہ کا دین غالب آ جائے۔ تو قرآن تو اللہ کتاب تو یہ بیان کرتی ہے کہ وسیلے کے معنی یہ ہیں کہ قربت، باریابی اللہ کی رحمت میں، اور اسی کو قرآن کی دوسری آیت اور صاف کر دیتی ہے کہ قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، کہ جن کو تم اپنا وسیلہ بنا کر آواز دیتے ہو مشکل کشائی کے لیے کہ میری بات حل کر دو یا خود پہنچا کر حل کروا دو، اگر جو تم ان کو پکار دیکھو، آخر میں ثابت یہی ہوگا لا یملکون، ان کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ مالک نہیں ہے کہ کوئی تمہاری آئی ہوئی مصیبت کو وہ ہٹا سکیں یا اس کا رخ ہی موڑ کر کچھ اور شکل میں کر سکیں، ان کے پاس تحویل کی بھی طاقت نہیں ہے۔ اور خاص عربوں کا عالم یہ تھا کہ یہ اللہ کے چہتے بناتے تھے فرشتوں کو، ان کو لڑکیاں اللہ کی بنائی تھی انہوں نے، اور ان کو یہ پوچھتے تھے، ان کا نام بھی لڑکیوں کا تھا، ان کی مورتیاں بنانے کے بعد پھر ان کو زیور بھی لڑکیوں کی طرح سے پہناتے تھے، کپڑے بھی ان کے اسی طرح سے تھے، نام بھی ویسے تھے۔
اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، کہ ان فرشتوں کو تو ان کا تو حال یہ ہے، جن کو تم پکار رہے ہو ان کا حال یہ ہے، یہ خود چاہتے ہیں اللہ کے پاس وسیلہ بنانا، یعنی قربت حاصل کرنا اللہ کی رحمت میں، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، بجائے اس کے کہ اللہ پر زور ڈالے ان کا عالم یہ ہے کہ اللہ کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے قریب باریابی کا اور اس کی رحمت کے قریب پہنچنے کے لیے یہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہے اور اللہ کے خوف سے کانپتے رہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کو جو خوف ہے وہ ایسے ہی ہے، اللہ کا عذاب جس سے یہ فرشتے ڈرتے اور کانپتے رہتے ہیں یہ ہے ہی ڈرنے والا، اس سے ڈرنا چاہیے ہر ایک کو۔ تو اللہ نے اس بات کو قرآن میں یہ صاف کر دیا، یہ سورہ بنی اسرائیل کی 56ویں آیت ہے۔ پہلے میں نے جو اس سے بھی وسیلے کی بات کم لاتے ہیں کیونکہ یہاں بات صاف ہو گئی کہ وسیلے کے معنی یہ نہیں ہے کسی کے ذریعے سے اللہ تک بات پہنچانا، اللہ بے خبر ہے، اور اس پر زور ڈالنا کہ وہ اپنے دوست کی وجہ سے تمہاری بات مان لے گی، بلکہ اصلی بات یہ ہے کہ وسیلے کے معنی قربت کے ہے، اللہ کی رحمت کے قریب پہنچنے کے، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ پروردگار عالم کے حکم سے جب مؤذن اذان دے اللہ اکبر سے لے کر پوری اذان جس طرح سے وہ پکارتا جائے اس کو دہراتا جاؤ، اب جب دوہرا چکو تو اس کے بعد پھر دعا کرو کہ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، کہ پروردگار اے اللہ تو مالک ہے، کہ جو پکار تیری طرف پکارنے والے نے پکاری ہے اس کا تو مالک ہے، اور اس کے بعد جو تیرے سامنے تیرے بندے آ کر جھک جائیں گے، بندگی کا نقشہ پیش کریں گے، اور تو رب ہے اس قائم رہنے والی جس کو اللہ قائم رکھے نماز کی، اس کا تو رب ہے۔ اور یہ بات ہم کو بتائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیرے حکم سے قرآن ہم تک پہنچایا اور قرآن کی تفسیر اپنی زندگی سے بیان کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے لا ڈالی، اور کفر کی تاریکی سے نکال کر ہم کو ایمان کے راستے پر ڈال دیا مالک، اس لیے آتی محمد الوسیلہ، اس لیے مالک ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ آتی عطا فرما دے، دے دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دے دے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، مسلم میں وسیلے کی تعریف آئی ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا یہ جو ہم آپ کے کہنے سے دعا کرتے ہیں کہ آتے محمد الوسیلہ، کہ اے اللہ دے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ، یہ وسیلہ دینے کی کیا معنی ہے؟ نبی صاحب نے فرمایا کہ یہ وسیلہ نام کا ایک مقام ہے اللہ کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب، جو سب سے زیادہ اللہ جہاں رحمت فرمائے گا، اور وہ اللہ کا ایک بندہ ہے جو اس مقام کو حاصل کرے گا، اور مجھے امید یہ ہے کہ وہ مقام مجھے اللہ دے گا۔ تو یہ سب سے قربت کا اللہ کی رحمت کے قریب کا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وسیلے کے معنی وہ مقام ہے۔ اور بخاری کی حدیث میں جب جنت الفردوس سے بھی اچھا مقام آپ کو دکھایا جبریل اور میکائیل علیہ السلام نے، تب آپ نے پوچھا یہ کس کا گھر ہے، یہی مقام؟ تو اللہ کے فرشتوں نے کہا یہ آپ کی جگہ ہے۔ نبی صاحب نے فرمایا کہ اگر یہ میری جگہ ہے تو مجھے چھوڑو، میں اس میں داخل ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ داخل تو ہو جائیں گے لیکن ابھی آپ کی زندگی کی کچھ مدت باقی ہے، وفات پانے کے بعد آپ یہاں داخل ہو جائیں گے، جیسے اور شہداء ہیں جنت الفردوس میں قیامت سے پہلے داخل ہو گئے، اسی طرح سے اللہ کے نبی صاحب نے بتایا کہ
کہ میں وفات پانے کے بعد جیسے فرشتوں نے بتایا ہے میں اس مقام پر جنت الفردوس سے بھی اونچا، سارے انبیاء سے جو بلند مقام ہے جنت الفردوس میں بھی انبیاء کا مقام سب سے اونچا ہوگا، اور سب سے اونچے مقام کا نام ہے وہ وسیلہ۔ تو یہ معنی ہے وسیلے کے، جس کو اللہ کے بندوں نے اس طرح سے شرک کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو یہ ایسی بات ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، جیسے اللہ نے حکم دیا تھا کہ اپنی بندگی ہے، اپنا تقویٰ ہے، اپنا ایمان ہے، اپنی چیز بندگی کا اگر مالک کے سامنے پیش کرو تو اس کی بات اور ہے کہ میں تیرا غلام ہوں مالک، میری غلامی کی قدر کر پروردگار، تو رحمت کرنے والا ہے، اور اپنی اس غلامی کے بعد تجھ سے یہ دعا درخواست کرتا ہوں۔ یہ بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، یہ جائز ہے، لیکن کسی اور کے متعلق کہ اس کی ذات کو پیش کرتا ہوں تو یہ اللہ کے ساتھ شرکی نہیں، اللہ کی توحید ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے بندوں کے ذریعے سے دعا پہنچانے کا جو طریقہ ہے یہ بھی وسیلے کا وہ شرک ہے، اور ان دنیا والوں نے اور کتنی جھوٹی روایتیں لائے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر ایک بدو آ کر گر گئے، اور انہوں نے کہا کہ میری پریشانی ہے، میں آپ کو بناتا ہوں، اپنا وسیلہ بناتا ہوں، اور میرے لیے مغفرت کا کہ دعا فرمائیے اور مجھے مغفرت مل جائے۔ کہتے اندر سے آواز آئے گی تو معاف کر دیا گیا، خالی جھوٹی۔ ایسی روایتیں لائے ہیں کہ ایک نابینا آئے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو وسیلہ بناتا ہوں۔ حالانکہ یہ جھوٹی روایت بھی ہے، لیکن اس میں بھی ہے، اس میں بھی وسیلہ اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ اس معنی میں ہے کہ آپ دعا کیجئے میرے حق میں کہ پروردگار عالم میری بینائی کو واپس کر دے، میں اندھا نہ رہوں۔ یہ روایت بھی جھوٹی ہے، لیکن اس کے اندر وہ وسیلہ بنانے کا کہیں ذکر نہیں ہے جس کا یہ جواز نکالتے ہیں کہ دیکھو دعا کروانا یہ ہر ایک سے ہو سکتا ہے، جو زندہ ہے، جو موجود ہے، اس سے دعا کروانے کے لیے، یہاں تک کہ چاہے اپنی مقابلے میں کم درجے والا ہو۔ جیسے حضرت عمر جب جانے لگے ہیں، آپ سے اجازت لے کر مکے گئے ہیں تاکہ عمرہ کرنے، جب آپ سے اجازت مانگی ہے، آپ نے اجازت دی ہے اور کہا ہے لا تنسنا یا اخی من فی دعائکم، کہ دیکھنا میرے بھائی ہم لوگوں کو اپنی دعا میں نہ بھولنا۔ تو یہ کسی سے کروانا چاہے دعا اس کروانا ہے زندہ سے یہ بات، لیکن اگر کسی مردہ سے کہے کہ آپ دعا کیجئے چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو، تو یہ بہت بڑا شرک اور کفر ہے۔ اور جو حق سلسلہ ان صوفیہ نے نکالا ہے کہ بجائے اس کے اللہ جو فرماتا ہے کہ میرے بہترین نام ہیں، ان کا واسطہ دو، ان کا صدقہ پیش کرو، میں رحمت کے ساتھ متوجہ ہوں گا۔ اور یہ آج صوفیہ اس بات کو ماننے سے انکاری ہے، اور وہ کہتے ہیں تیری بات ہم نہیں مانتے، ہم تو فلاں بحق کے فلاں بحرمت فلاں ہم پیش کریں گے، اور یہ ایسے تیرے بندے ہیں کہ تجھ پر زور ڈال دیں گے، تو ان کی بات کو ان کے صدقے میں اگر ہم مانگے تو ٹال نہیں سکتا۔ تو یہ ایک کفر کا پورا سلسلہ ہے، جو حقوق کا سلسلہ یہ صوفیہ شروع کرتے ہیں، باپ کے فلاں باپ کے فلاں، یہ اللہ کے ساتھ شدید ترین اس کی توہین اور اس کا شرک ہے۔ یہ جو آج دنیا میں صوفیہ نے یہ بات ساری ایمان کو انہوں نے بدلا، بجائے اس کے کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ کا ایسا کوئی نہیں، سب مخلوق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی جو ذات ہے اس کا ہر ایک ٹکڑا ہے ہم اور آپ، اور یہ کتا اور بلی اور نجاست یہ ہے سب اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے۔ اب بتاؤ یہ صوفیہ کا، سارے صوفیوں کا ایک یہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے۔ اب اللہ اپنی ذات کو کیسے آگ میں جھونکے گا؟ اس لیے جو چاہے کرو، یہ جب دل میں آ جاتا ہے، جب یہ مانو تو اس کے بعد پھر کوئی خطرہ نہیں رہتا، نہ کوئی شریعت ہے نہ کوئی چیز ہے۔ جیسے آج آپ دیکھتے ہیں ساری دنیا برباد ہو گئی ہے، اور اسی لیے جو فقہا ہیں سچے ہیں، جو سمجھدار ہیں، اس سے پہلے انہوں نے بھی کہا ہے کسی کے حق کا حوالہ دینا، کسی کی حرمت کا، تو کس کا حق ہے؟ اللہ کے اوپر، اور اس کو آگ کا عذاب ہوگا جو ایسی بات کرتا ہے۔ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے بجائے کسی اور کی ذات کو پیش کرتا ہے، یعنی وہ اللہ سے زیادہ اس ذات کو مانتا ہے، اور یہ ہے یہ جہنمی ہونے والا ہے۔ تو یہ ایک بات ہے۔
اور بہت سے طریقوں میں جہاں قبروں کے اندر جہاں یہ عقیدہ کہ یہ مردہ زندہ ہے، اس نے قبر پرستی کے لیے سارا سامان مقرر کیا ہے اور یہ عرس اور میلے اس کی وجہ سے۔ دوسرا شرک کا طریقہ یہ ہے کہ جن کو بزرگ مانتے ہیں ان کو اللہ کی بجائے ان کا صدقہ مانگتے ہیں پروردگار سے، اور براہ راست اللہ سے مانگنے کی بجائے ان کو واسطہ بناتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے بات مانی جائے گی، اور براہ راست اپنے مالک کو پکاریں گے تو مالک فرماتا ہے اذا سألک عبادی انی فإنی قریب۔ یہ ظالم شیطان جو دنیا کو گمراہ کرتا ہے، اور میرے اس نے جن بنائے ہیں مجھ سے زیادہ طاقتور، تو بندے اگر سوال آپ سے کرتے ہیں کہ ہم یہ واسطے جو مقرر ہیں قوم کے ان کے ذریعے سے کریں، یہ گمراہی ہے یا سچی بات ہے یا براہ راست اللہ کو پکارے، تو مالک فرماتا ہے آپ کے بندے تفصیل چاہے اور رہنمائی چاہے تو ان سے کہہ دیجئے کہ انی قریب، یہ شیطان کی باتیں ہیں ان کو چھوڑو، میں دور نہیں ہوں، مجھے کسی کی ضرورت ہو کہ وہ مجھ تک پہنچائے، انی قریب، میں ہر بات سننے والا اور شہرت سے زیادہ قریب ہوں، مجھے ہر بات کی خبر ہے، اور اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور صرف خبر نہیں بلکہ میں ہی تو وہ ذات ہوں کہ پکارنے والے کی اگر دعا ہے اس کو قبول کرنا چاہوں تو فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے۔ تو اب ایک ہی طریقہ ہے دنیا والوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ دیکھو واسطے اور وسیلے کو چھوڑ کر براہ راست مجھ کو پکارو، مجھے دعاؤں کے اندر میری طرف تم رجوع کرو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لاؤ کہ مجھ پر کسی کا اثر نہیں ہے، مجھے ہر بات کی خبر ہے، یہ واسطے وسیلے میرے ساتھ ظلم اور میری توہین ہیں، لعلہم یرشدون، اور اگر انہوں نے آپ کی یہ بات مان کر براہ راست مجھے اپنا مالک مان کر اور مجھے پکارا اور مجھ سے دعائیں کی، میری بندگی کی، میرے سامنے جھکے، میرے راستے پر چلے، میرے دین کی دعوت دی اور اس راستے میں جان اور مال کو بازی پر لگا دیا، تو وہ راہ راست پا کے رہیں گے، آگ سے بچ کر جنت کی بادشاہی میں ہمیشہ جوانی کے مالک رہیں گے، ہمیشہ ان کی بادشاہی رہے گی، کبھی اس پر زوال نہ آئے گا۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا تھا، اور اس کو مختلف انداز سے آج یہ امت ہے، جیسے اللہ کے نبی صاحب نے بتایا تھا کہ ایک ایک قدم جیسے پہلے گمراہ امتیں ہیں جو انہوں نے کیا ہے یہ امت بھی کرے گی، اور آج آپ نے دیکھ لیا یہ امت ایک ایک قدم پر وہی بات وہی دلائل پیش کرتی ہے جو اس سے پہلے شیطان نے دوسری امتوں کو سکھائے تھے۔ اللہ سے پناہ مانگیے شیطان کے فریب سے، اور پروردگار عالم سے یہ دعا کیجیے کہ مالک ایمان سے تو نے آشنا فرمایا ہے، ایمان کے اوپر جم جانے اور ایمان کے مطابق عمل کرنے، اور اپنی طرف اللہ اپنے بندوں کو بلانے کی توفیق عطا فرما، اور اس راستے میں جو مشکل کٹھن راہ ہے مالک قدم ہل جاتے ہیں، اس کے اندر انبیاء تک تو بتاتا ہے رسول تھے وہ پکار اٹھے ہیں، تو مالک ہم پر وہ بات نہ ڈال جو ہماری طاقت سے باہر ہو، جو پہلوں پر تو نے ڈالا تھا ان کی بات، اور مالک اگر کبھی مشکل آ جائے، بڑی سی بڑی مشکل اگر تیری مشیت میں یہ ہے تو پروردگار ہم خوف کھاتے ہیں، لیکن تجھ سے یہ دعا ہے کہ ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، تو مالک اگر یہ آزمائش تیری مشیت ہو تو مالک تو مالک ہے، ہمارے قدموں کو جما دینا اور کفار کے مقابلے میں ہم کو فتح ہو اور وہ ہم کو مغلوب نہ کر سکے۔ یہ آخری دعا یہ اللہ نے سکھائی ہے اپنے بندوں کو کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، مالک ہم خطا کار ہیں، ایمان کا دعویٰ تو ہے، اللہ کی توفیق سے ایمان کو سمجھ بھی گئے ہیں، لیکن اس کے بعد قدم پھسل جاتا ہے، بے راہ ہو جاتے ہیں، تو مالک ہماری خطاؤں اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ڈھانپ دے ان کو، اور ہم پر وہ بات نہ ڈال جس نے پہلے بات ڈالا تھا، اور پروردگار اپنی راہ پر جمائے رکھ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر